السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے صلہ رحمی اور اس کی مشق سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ صلہ رحمی سے مراد ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا۔ دوسرا ہے عمر اور رزق میں اضافہ، برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کا آنسر ہے صلہ رحمی کا۔ تیسرا ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنا کہلاتا ہے قطع رحمی۔ چوتھا ہے حدیث مبارک کی روشنی میں اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو توڑنے والے سے تعلق جوڑے۔ پانچواں ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پہلی وحی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل کے طور پر جو اوصاف بیان کیے، ان میں سے ایک وصف تھا، وصف کہتے ہیں ایک صفت، وہ تھی صلہ رحمی۔ اس کے بعد ہم شارٹ کوسچن کرتے ہیں۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کس طرح صلہ رحمی کی تلقین فرماتے تھے؟ حضرت ابو طلحہ کے واقعے کی روشنی میں وضاحت کریں۔ دوسرا صلہ رحمی کی کوئی سی دو صورتیں لکھیں۔ تیسرا ہے صلہ رحمی کے دو فوائد اور قطع رحمی کے دو نقصانات تحریر کریں۔ چوتھا ہے صلہ رحمی خاندانی نظام کے استحکام کا باعث ہے، اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اور تفصیلی جواب میں ہے صلہ رحمی کی اہمیت پر جامع نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے آپ چوتھا کوسچن ہے، اس کا آنسر لکھیں نا ذرا۔ صلہ رحمی خاندان نظام کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ خاندان کے لوگ ایک دوسرے کا خاندان نظام کا، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ چوتھا کوسچن ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے لوگ ایک دوسرے خاندانی نظام میں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور اس سے امن کی فضا قائم ہوتی ہے، اور اس کے بعد معاشرے میں جو ہے امن قائم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے صلہ رحمی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوسچن لکھنا ہے کہ صلہ رحمی خاندان نظام کے استحکام کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس سے لوگ ایک دوسرے کے آپس میں عزت کرتے ہیں، خاندان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ اس سے جو ہے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے بس یہ لکھنا ہے چوتھے کا آنسر۔ سارے بچوں نے چوتھا کوسچن کا آنسر لکھ لیا ہوگا امید ہے۔ اب ہم فرسٹ کوسچن کے آنسر کی طرف لے چلتے ہیں۔ فرسٹ کوسچن کا آنسر ہے، یہ جو بلاک میں نے لکھا ہوا ہے پہلے کا، میں نے بریکٹ ڈالی ہوئی ہے، یہ پہلے کوسچن کا آنسر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے صلہ رحمی، یہاں سے لے کے پورے یہ بلاک ہے، ٹھیک ہے، تقسیم کر دیا تک۔ اس کے بعد ہم شارٹ کوسچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے شارٹ کوسچن نمبر 2، یہ اوپر سے سٹارٹنگ میں آپس میں اتفاق و اتحاد سے لے کے شانہ بشانہ چلنا، اتنے تک آپ نے لکھنا ہے شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے شارٹ کوسچن نمبر 3 کے آنسر پہ۔ شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے، یہ صلہ رحمی سے افراد میں یہاں سے لے کے اور استحکام تہ بالا ہو جاتا ہے یہاں تک، یہ دو لائنیں مشکل سے بنتی ہیں، یہ آپ نے شارٹ کوسچن نمبر 3 کا آنسر لکھنا ہے۔ چوتھے کا میں بتا چکی ہوں، خاندان کے لوگ صلہ رحمی سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اس سے امن کی فضا پیدا ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی امن ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ اس میں جو ہے، میں سٹارٹنگ میں بھی میں نے بتایا، تو آپ یہ والے چوتھے کوسچن کے اندر لکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد ہم لانگ کوسچن کے ہیڈنگس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ آپ دینی ہے صلہ رحمی کی ڈیفینیشن۔ آپ نے صلہ رحمی کی ڈیفینیشن سب سے پہلے صلہ رحمی کی ہیڈنگ دینی ہے، تو آپ نے پہلی 2 لائنیں لکھنی ہیں جو آپ کی شارٹ کوسچن نمبر 2 میں تھی، آپ نے وہ 2 لائنیں لکھنی ہیں۔ اگر 2 لائنیں لکھنی تو آپ کی مرضی، نہیں تو آپ یہ سارا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے صلہ رحمی کی مثال یہ لکھنی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے صلہ رحمی، یہ والا بریکٹ ڈال دیں، یہ ہیڈنگ آپ نے بنا لی، اور اپنی مرضی سے آپ نے اس میں حضرت ابو طلحہ والی جو ہے وہ لکھنا ہے، تھوڑا بہت آپ نے اس کے اندر ہیڈنگ دے دینی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 1 تھا نا، وہ آپ نے اس کی ہیڈنگ بنانی ہے، وہ اس کے اندر لکھنا ہے، آپ لکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے صلہ رحمی کی مثال، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور صلہ رحمی، یہ ہیڈنگ دینی ہے اپنا شارٹ کوسچن نمبر 1 اس لانگ کوسچن کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو صحیح مسلم والی حدیث نہیں ہے 6524 والی، یا یہ شعب الایمان والی جو ہے 7590 والی، ان دونوں میں سے کوئی ایک حدیث آپ نے لکھ دینی ہے۔ آپ نے ایک واقعہ لکھنا ہے اور ایک حدیث لکھنی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ 2109، یہ والی ایک حدیث لکھ دیں، اور ایک وہ صحیح مسلم والی 6524 والی وہ حدیث لکھ دیں۔ جب یہ 2 حدیث آپ لکھو گے نا، صحیح مسلم 6524 اور یہ سنن ابن ماجہ والے 2109، تو آپ نے اوپر ہیڈنگ بنانی ہے احادیث، صلہ رحمی کے حوالے سے احادیث، یہ والی ہیڈنگ بنانی ہے، اور یہ 2 نیچے احادیث لکھنی ہے۔ اب آپ کی مرضی یہ 2 لکھو یا آپ کی مرضی یہ تینوں لکھو۔ پھر آپ نے لاسٹ پہ لکھنا ہے صلہ رحمی کے فائدے اور قطع رحمی کے نقصانات، یا آپ سیدھا لکھیں صلہ رحمی اور قطع رحمی کے فائدے اور نقصانات، اس طرح لکھ لیں آپ کی مرضی، یا آپ سیدھے لکھو صلہ رحمی کے فائدے، قطع رحمی کے نقصانات، اور آپ نے پھر آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ یہ نا آپ نیچے ایک اور ہیڈنگ بنانا، آپ
مرضی ہے بنانا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ بنائیں۔ بنانی ہے تو آپ لکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے صلہ رحمی کی اہمیت۔ تو آپ یہ اہمیت اجاگر ہوتی ہے اور فروغ دینے اور قطع رحمی گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 2 لائن لکھ دو، یا آپ یہ لکھ دو الغرض لکھ لو، اینڈنگ لائن ضرور لکھنی ہے۔ یہ جو آپ اسٹارٹنگ والی لائن ہے نا پیراگراف کی، یہ ضرور لکھنی ہے۔ یہ لانگ کوشچن کے اندر تیسرا شارٹ کوشچن بنانا ہے اور ایڈ کرنا ہے، اور آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے صلہ رحمی کے فائدے، اور پھر قطع رحمی سے لکھنا ہے قطع رحمی کے نقصانات۔ پھر آپ نے اس سے بھی اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ سے آپ نے ایک اور ہیڈنگ بنانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے۔ یا آپ لکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ہم، یہ لکھ لیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے صلہ رحمی کی اہمیت۔ اتنا یہ پیراگراف جو ہے اس کی چھوٹی سی ہیڈنگ بنا کے اوپر لکھ دیں، اور نیچے بھی لکھیں کہ ہمیں بھی صلہ رحمی کو فروغ دینا چاہیے۔ یا آپ سیدھے سے لکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ہم، تو پھر آپ چھوٹی سی لائن نیچے اینڈنگ والی لکھنی ہے کہ ہمیں بھی صلہ رحمی کو فروغ دینے اور قطع رحمی سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اتنی ایک اینڈنگ لائن اینڈ پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بات سمجھنا ہے ضرور پوچھے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔